ہمارا یہ ملک ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے آج جو پارٹی برسر اقتدار ہے اس نے ہمارے اس ملک کو اور یہاں کی حکومت کو ایک مذہبی رنگ دینے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ کل 22 جنوری ہے، اس میں رام مندر کا افتتاح اور رام مندر میں جو ہے رام للا کی مورتی کی تنصیب کا پروگرام ہے اور سرکاری سطح پر یہ پروگرام منایا جا رہا ہے اور سرکار نے اس کے لیے پورے ملک میں چھٹی بھی ڈکلیئر کی ہے، تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ بابری مسجد کا قضیہ ملک کی آزادی سے پہلے سے تھا اور ملک آزاد ہونے کے بعد بابری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد تالا لگا دیا گیا اور اس میں مورتی رکھ دی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ رام للا پرکٹ ہو گئے ہیں۔ اس وقت سے لے کر کے بابری مسجد میں نمازوں کا سلسلہ بند تھا اور 6 دسمبر 1992 کو ایک مکمل سازش کے تحت بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور بابری مسجد کی شہادت میں اس وقت کی جو برسر اقتدار حکومت تھی اس کا پورا ہاتھ تھا اور بابری مسجد کی شہادت ہی رام مندر کی تعمیر کا سبب بنی۔ اگر وہاں پر بابری مسجد باقی رہتی تو وہاں پر بابری مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر ممکن نہیں تھی۔ اس لیے پچھلی حکومتیں ہو یا آج کی حکومت ہو، بابری مسجد کی شہادت اور رام مندر کی تعمیر یہ ان کی ملی جلی سازش اور ان کا ملا جلا پروگرام ہے۔ کل 22 جنوری کو سرکار نے چھٹی ڈکلیئر کی ہے اور پورے ملک میں تشویش کا ماحول ہے اور اس بات کو لے کر کے مسلم سماج خاص طور پر فکر مند ہے کہ ہم سے مسجد چھینی گئی، مسجد شہید کی گئی اور مسجد کی جگہ پر رام مندر تعمیر کیا گیا۔ ہم نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے ہم منظور کریں گے، جبکہ کورٹ سے باہر اس مسئلے کو اس طرح نمٹانے کی کوشش کی گئی کہ آپ بابری مسجد سے دستبردار ہو جائیں اور یہ مسجد ہمارے حوالے کر دیں تو ہم یہاں پر جو ہے پھر مندر تعمیر کریں گے۔ لیکن تمام مسلم تنظیموں نے، جمعیت علماء ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر جو تنظیمیں بابری مسجد کا مقدمہ لڑ رہی تھیں، ان تمام لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم مسجد سے دستبردار نہیں ہو سکتے، مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے، مسجد کے اللہ کی ملکیت ہے اور وقف کی جو زمینیں ہوتی ہیں، جائیداد ہوتی ہیں، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو وقف کے مقصد کے خلاف دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند جو مقدمہ شروع دن سے لڑ رہی تھی اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو ہم منظور کریں گے اور کورٹ سے باہر کسی طرح کی کوئی مصالحت اور کوئی کمپرمائز کے لیے ہم تیار نہیں۔ ان حالات کے پیش نظر آج کل کا دن 22 جنوری امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے، ایک پیغام ہے جو جمعیت علماء کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکابرین اور ذمہ داروں نے، خاص طور پر جمعیت علماء نے کورٹ کے فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس فیصلے کو پورے ملک کے مسلمانوں نے قبول کیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ ہماری امیدوں کے برخلاف آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آج جب وہاں پر رام مندر تعمیر کیا جا چکا ہے اور کل کی تاریخ میں اس کا افتتاح ہونا ہے تو ہم مسلمانوں کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، لا اینڈ آرڈر برقرار رہے، اس بات کی کوشش کریں اور شرعی اعتبار سے اگر ہم سے ممکن ہو تو کل کے دن روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم نے معاملہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر چھوڑ دیا تھا اور ہم نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اس میں دیر سویر ہمیں انصاف اللہ پاک کی طرف سے ملے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء سلاح المومن، کہ
کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے ہم لوگ کل روزہ رکھیں، آیت کریمہ کا ورد کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور بلا ضرورت ہم سفر کرنے سے گریز کریں۔ کل کے دن ہم اپنے مقام پر رہ کر کے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر کے امن و امان کی بحالی، لا اینڈ آرڈر کی برقراری اور اسی کے ساتھ دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل کوئی خیر کا فیصلہ وجود میں آئے گا۔